اس کا براہ راست تعلق ہے قومی سلامتی سے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں میری طرح جن کو بجٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بہت سمپل ہیں۔ اتنی مشکل بجٹ جو ہے کون سمجھے؟ آج مجھے میرے پروڈیوسرز نے جو ہے کوئی 50-60 صفحوں کی یہ بجٹ جو ہے مجھے بھی سینڈ کی۔ میں نے بھی کھول کے کہا کہ کون پڑھے ساری پوری بجٹ کو، مجھے تو ویسی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو ہے شہ سرخیاں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بڑا مشکل ہے عام لوگوں کے لیے بھی کہ سمجھیں وہ۔ اگر ہم جو صحافی ہیں جن کا کام ہے نیوز فالو کرنا، اس کو اینالائز کرنا، اس پہ پروگرام کرنا، ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور پھر ہماری حکومتیں کام بڑا مشکل کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کو، جنہوں نے بڑا مشکل کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جون سے پہلے، رمضان سے پہلے انہوں نے پیش کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، ان کو تعریف کے مستحق ہیں، ان کو تعریف دے دیتے ہیں، کیونکہ آگے چل کے ہم بہت ساری تنقید کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع میں تعریف کر دوں کہ بہت مشکل کام کیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی، جو سیاستدان ہیں اور جو وزرائے خزانہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اب نئے طریقے اپنائیں بجٹ پیش کرنے کے۔ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، 200 ملین، ہماری آبادی تقریباً روس کی آبادی سے قریب ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان۔ تو آپ بھی ماڈرن طریقے اپنائیں پریزنٹیشن کے، بڑے سکرین ہو، اس کے اوپر ٹچ سکرین ہو، پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کریں، کیونکہ بڑے ممالک یہ کرتے ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، فالو کر رہی ہوتی ہے، پاکستان کہاں کدھر جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ کتنی ماڈرن ہو چکی ہے، کتنی آگے بڑھ چکی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا صرف کہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے، بلکہ تاکہ ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا، جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب پریزنٹیشن کر رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، جیسے اسکول کے اندر کوئی کھڑے ہو کے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ جلدی سے صرف سنانا ہے، اور جلدی سے وہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ اور ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی بجٹ پر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی موجودہ حکومت جو ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ قومی بجٹ پر انتخابات لڑ رہی ہے۔ یہ بجٹ جو ہے انتخابات کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہے، اس میں کچھ نہیں پتا کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں۔ بڑا قرضہ پاکستان کی تاریخ کا، ایک بہت بڑا قرضہ جو ہے اس بجٹ کے بلبوتے جو ہے وہ آگے لینے جا رہے ہیں۔ انفارچونیٹ بات ہے یہ، اور اس کے بعد پھر ناانصافی برقرار ہے۔ 6 لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے صدر پاکستان کی تنخواہ کے اندر، جبکہ ایک عام جو منیمم ویج ہے ایک عام پاکستانی کی، اس میں 1000 روپے، 6 لاکھ صدر پاکستان کے لیے اور 1000 روپے کا اضافہ جو ہے محض ایک عام پاکستانی کے لیے۔ پھر جو سب سے ایک اور بھی بہت اہم بات ہے، وہ اشرافیہ پاکستان کی جو بڑے زمیندار ہیں اور شوگر ملز کے مالکان ہیں، مطلب آپ کا تمام پارلیمنٹ، تمام سب تو نہیں، لیکن یعنی کہ ایک بڑی اس میں تعداد ہے ان اشرافیہ کی جو زمیندار ہیں اور جو شوگر ملز کے مالکان ہیں، اور وہ نون لیگ میں بھی ہیں، تحریک انصاف میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں۔ ان کے مزے ہیں، ان کو بہت فیسلٹیز دی گئی ہیں، ان کو ٹیکسز میں کمی ہے، ٹیکسز میں نے اور آپ نے زیادہ پے کرنے ہیں، غریب پاکستانی نے پے کرنے ہیں۔ اس طبقے کی بہت عیاشیاں ہیں، یہ طبقہ جو پارلیمنٹ میں جو حکمراں طبقہ ہے بیسیکلی، چاہے وہ نون لیگ میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے وہ تحریک انصاف میں ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چاہے وہ تحریک انصاف میں بھی ہوں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نون لیگ کے اندر شوگر مل کے جو مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے زمیندار ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں، کوئی نہیں کہے گا، سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے بہت اہم بات ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے، جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے بھارت کی موجیں ہیں۔ پاکستان کا تمام جو اشتہارات کی جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اب آپ کی اور میری پھل و سبزی وہ بھی بھارت کے حوالے کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ یہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، وقفے کے بعد۔ آپ